بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک کہانی جو ہے نا وہ ہم نے لی ہے۔ تین دوست ہیں، ان کے بارے میں یہ کہانی بڑی مشہور جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بڑی مشہور ہے۔ تو اس میں وہ کہانی یہ ہے کہ تین دوست تھے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے ان سے کہانی لکھوائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہانی کا عنوان ہے دوستی کے سائے اور دشمنی کے اندھیرے۔ اچھا انیس، آپ کی ولید کی اور احسان کی بڑی اچھی دوستی ہے، تو آپ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی دوستی بہت مشہور تھی۔ جی جیسے انہوں نے بتایا نا، تو یہ اس کے اندر کوئی جھوٹ نظر نہیں آ رہا، بالکل سچ بتا رہی ہیں۔ اور ہم رہتے ہوتے تو محلے میں، یعنی کہ احسان بھائی ہیں اور ولید آپ تینوں؟ جی ہم تینوں، ہمارے قریب ہی گھر تھے اور ہم کھیلتے اکٹھے تھے، اسکول اکٹھے جاتے تھے اور بڑا ہمارا یارانہ تھا، بڑی دوستی تھی۔ کہ کبھی ایک وقت تھا کہ جب انیس الرحمان، احسان اور ولید کی دوستی پورے محلے میں مشہور تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کا ہر لمحہ ایک ساتھ گزرا، اور اسکول، کرکٹ کے میدان، چائے کے ڈھابے، مدینہ ہوٹل پہ جانا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی ان کا آنا جانا بہت روز کا معمول تھا۔ انیس تھوڑا سنجیدہ اور باوقار تھا، احسان بے حد ذہین اور چالاک، جبکہ ولید خوش مزاج اور سب کو ہنسانے والا تھا۔ ان تینوں نے خواب دیکھے کہ وہ مل کر کوئی بڑا بزنس کریں گے، اپنے خاندانوں کو فخر محسوس کروائیں گے اور زندگی میں کچھ بڑا حاصل کریں گے۔ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آیا تو انہوں نے مل کر ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی۔ آغاز میں سب کچھ شاندار، محنت، اخلاص اور دوستی کے ساتھ، یعنی طاقت کے ساتھ ان کا کام خوب چلا۔ پھر درمیان میں جو ہے نا وہ ان کی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کام بڑھا، پیسہ آنے لگا اور شہرت بھی، مگر اس شہرت اور دولت نے ان کے درمیان لڑائی ڈال دی۔ ایک دن احسان کو شک ہوا کہ انیس کچھ پروجیکٹس کی کمائی چھپا رہا ہے۔ بغیر تصدیق کیے اس نے ولید سے بات کی۔ ولید نے بھی جذبات میں آ کر انیس سے بدگمانیاں کر لیں۔ پھر باتوں کا سلسلہ غیبت میں بدل گیا، غیبت الزام میں اور الزامات دشمنی میں۔ انیس نے بارہا وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر احسان اور ولید نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ان کی دوستی اب کاروباری رقابت میں بدل چکی تھی، یعنی دشمنی میں۔ تینوں نے کمپنی چھوڑ دی اور الگ الگ کام شروع کر دیا۔ اب جہاں ایک وقت میں وہ مل کر کامیابیاں بانٹتے تھے، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ گئے، اور یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے میں۔ پچھتاوا اور تقدیر کا فیصلہ جو ہے نا، چند سالوں بعد ولید جو ہے نا وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اسپتال میں اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ احسان اسے دیکھنے گیا اور اس کی آنکھوں میں نرمی اور پچھتاوے کے آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ولید نے کمزور آواز میں اسے کہا کہ کاش ہم انیس کی بات سن لیتے، شاید آج ہم ویسے ہی ہوتے جیسے پہلے تھے۔ اس شام احسان نے انیس کو فون کیا۔ کئی سالوں بعد خاموشی کے بعد انیس نے صرف اتنا کہا، وقت تو گزر گیا احسان، لیکن تمہاری کال نے دل کو سکون دے دیا ہے۔ ولید کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور احسان نے دوبارہ ملاقات کی۔ اب دوستی وہ نہ رہی، مگر دشمنی بھی نہ رہی۔ انہوں نے اپنے درمیان نفرت کے دروازے بند کر دیے اور دعاؤں کے دروازے کھول دیے۔ سبق اس کہانی میں کیا ہے؟ حرص، شک اور انا، یہ وہ زہر ہیں جو سب سے مضبوط رشتے کو بھی توڑ سکتے ہیں۔ دوستی اعتماد مانگتی ہے، اور اعتماد کو زندہ رکھنے کے لیے سننا، سمجھنا اور معاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔